ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدقت يا رب العالمين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے آج بہت خوشی کا مقام عطا فرمایا. ماشاءاللہ اس طرح سے سارے بچوں نے مکمل حفظ کیا اور یہ بچی نے ماشاءاللہ آج حفظ کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی بہت بڑی نعمت دولت عطا فرمائی اور والدین کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں علماء سے نوازا ہے. اللہ رب العزت اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ نازلہ پڑھ لے تو اس کو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور ماں باپ کے درجے اللہ پاک بلند فرمائیں گے. اور جو حافظ ہے اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے انعامات رکھے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر یہ جب کہ یہ حفظ کو باقی رکھے. حفظ باقی رہتا ہے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے سے اور اس کو عظمت کے ساتھ پڑھنے سے اور آنکھوں کے اور کانوں کے گناہوں سے، زبانوں کے گناہوں سے بچنے سے اس کے حفظ کو اللہ رب العزت باقی رکھتے ہیں اور پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اور تلاوت میں لذت بھی کرتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے حافظوں کے لیے تاج رکھتا ہے اور ایسا ہے کہ جو سورج کی روشنی سے بھی بہت زیادہ ہے اور لوگ فخر کریں گے کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا تو جو خود حافظ ہوگا اس کے لیے کتنے انعامات ہیں. فرمائیں کہ اپنے جنت کے درجے چڑھتے جا اور قرآن کی تلاوت کرتا جا. جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے ایسے آج بھی جنت کے درجے میں پڑھتا جا اور چڑھتا جا. آخری آیت پر جو پہنچے وہ تیرا مقام ہے. اور ماں باپ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی درجات عالیہ نصیب عطا فرمائیں گے. ایک تو ایک قرآن مجید کا پڑھ لینا زبانی، ایک یہ کثرت سے تلاوت کرنا اور دوسرا ہے کہ اس پر عمل کرنا. اس سے اللہ رب العزت نے نماز کا حکم قرآن میں عطا فرمایا. اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا. تو جو نماز میں سستی کرے اس کے لیے فرمایا کہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا. لابثین فیہا احقابا، ایک حقبہ جلنا پڑے گا سستی کرنے پر. تو قرآن میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے دیے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، نعمت عظمیٰ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے اندر سے جو کلام نکلا ہوا وہ ایک بچی کے دل کے اندر اللہ اسے محفوظ فرماتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کی قرآن مجید کی ہم یہ خود حفاظت کریں گے. اور جگہ جگہ ذکر فرمائے گے. انا نحن نزلنا الذکر فرمایا قرآن مجید. ومن اعرض عن ذکری فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا، جو اس نعمت کی قدر ناقدر کرے گا، اس کو اپنے پسے پوچھ ڈال دے گا، اس کے لیے فرمایا کہ اندھا کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور جو اس کی ایک آیت پہ بھی عمل سے انکار کرے گا وہ بھی اس میں شامل ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ پوچھیں گے کہ میں تو آنکھوں والا
تو اللہ فرمائیں قال کذالک اتتک آیاتنا، تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا. کسی نے نماز کی آیت سے اعراض کیا، کسی نے زکوٰۃ کی آیت سے اعراض کیا، کسی نے پردے کی آیت سے اعراض کیا، اور کسی نے جو ہے کانوں کی حفاظت کی آیت سے اعراض کیا، زبان کی استعمال کے لیے فرمایا اس آیت سے اعراض کیا. جو احکامات اللہ نے دیے ہیں اس میں سے ایک بھی حکم توڑا جائے گا اس کو بھی ایسی سزائیں دی جائیں گی. تو قرآن مجید عمل کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، اور جو جتنا غور سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے ترجمہ اور مطلب ذہن میں بٹھاتے جائیں گے. بغیر پڑھے اس کو اللہ رب علم میں سے اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں گے. تو اصل جو ہے اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے تعلق کے ساتھ، اللہ کی جان کے ساتھ. قرآن مجید پڑھتے وقت احساس ہو میں اللہ سے ہم کلامی کر رہی ہوں، اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوں، اللہ سے باتیں کرنا ہے. اب اس میں بہت سی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن میں براہ راست امتی سے اللہ مخاطب ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے. بہت سی جگہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا، اور بہت سی جگہ براہ راست اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں. اس فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اس میں اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں شریک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمایا، براہ راست ہر امتی سے اللہ مخاطب ہے. فرمایا کہ کوئی تکلیف آ جائے وصف نفس کا، اس میں فرمایا کہ ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تم کو دیں گے، اور آپ نماز کو قائم کریں اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں. ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پتھر کے اندر سے آگ بھڑکائی جائے گی، انسان کی جسم سے آگ بھڑکائی جائے گی، اور کو گیس لکڑیاں کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرمایا کہ جیسے جو آیت اللہ نے فرمایا اس پہ عمل کرنے والے. تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی ایندھن سے بننے سے بچنا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا. قرآن میں فرمایا نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ مسلمان نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو قرآن میں حکم فرمایا وہ ناکام ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا. اور فرعون کی بیوی تھی، وہ بھی عورت تھی لیکن وہ ایمان لے آئی، تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ جنت کا اس کا فیصلہ فرما دیا. تو نسبت نہیں چلے گی اللہ کے یہاں، جو عمل جو کرے گا. اب ایک کرامن کاتبین رکھے اللہ نے، دو فرشتے رکھے، دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ. وہ اچھے اعمال بھی لکھتے ہیں، برے اعمال بھی لکھتے ہیں. اور قرآن میں اس کا حکم اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے لیے ہم نے فرشتوں کو مقرر کیا حفاظت کے لیے. آنکھوں میں مٹی نہیں جاتی، بھرتی نہیں آنکھ، منہ کے اندر مٹی نہیں بھر جاتی، کمرے بھر جاتے ہیں مٹیوں سے. تو حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا. آگے کیا فرمایا کرامن کاتبین، لکھنے والے دو فرشتے تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، اچھے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، برے اعمال بھی. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے فرمایا، اور جس گناہ پہ جو عذابات ہیں اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور حدیث میں اللہ فرمایا. تو جو بھی عمل کرے اس پر خیال آ جائے کہ میرے ساتھ وہ فرشتے موجود ہیں، اچھے اعمال لکھنے والے بھی اور برے اعمال. اب نماز میں کیا فرمایا کہ اتحیات کے بعد جو سلام بھیجتے ہیں تو دونوں طرف کے جو مسلمان ہیں دائیں بائیں ان کی نیت بھی کی جائے، اور جو فرشتے بیٹھے ہیں دونوں طرف دائیں بائیں اس کی بھی نیت کی جائے، ان کو سلام. یہ بتا رہے اللہ پاک کہ اب نماز تم نے ختم کی، اب نماز کے جب باہر جا کے زندگی گزرے گی اس میں فرشتے موجود ہوں گے، تمہارے ساتھ فرشتے لکھنے والے تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، تم نے ان کو سلام کیا تھا یاد رہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے قرآن مجید جو اللہ نے عطا فرمایا
بڑی عظمت اور بزرگی کا آج اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. اس کی حفاظت، اس کی تکرار کے ساتھ تلاوت کرنا، اور اصل جو اس کا نماز میں تلاوت کرنا. نماز میں سنتوں میں، اور بچیاں جو ہیں عورتیں تو فرض میں پڑھ سکتی ہیں، ترتیب سے قرآن ختم کریں. سنتوں میں، نفلوں میں لڑکے جو ہیں وہ تو قرآن جماعت سے نماز پڑھیں گے، مرد حضرات جو ہے وہ سنت و نفلوں میں تلاوت کی ترتیب رکھیں. انشاءاللہ کبھی بھولیں گے بھی نہیں. اور رمضان غیر رمضان سب پورا روزہ پورا سال برابر رہے گا. رمضان بھی رمضان ہے اور غیر رمضان بھی رمضان ہی ہے، کیونکہ تلاوت کی اس کو عادت ہو گئی، اب وہ عبادت بن جائے گی. پھر تہجد میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو تہجد میں قرآن پڑھنا، اور تہجد پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر لمبی رکعتیں پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور قرآن مجید بھی یاد رہے گا، اس کی حفاظت بھی ہوگی. اگر اس کو ہم نے سستی کی تو قرآن مجید فرماتے ہیں کہ بہت جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے. اونٹ اپنی رسی نہیں چھڑاتا، اس سے پہلے قرآن نکل جاتا ہے. ایک تو گناہوں سے بچنا، دوسرا ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت. اور جو کثرت سے جو تلاوت کرے گا یا کرے گی، اس پر ہر وقت اللہ کی رحمت برسے گی. جس جگہ جو زبان تلاوت میں مصروف رہے گی، اس پر اللہ کی رحمت برستی رہے گی، اور ہر تکلیف سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائیں گے. نعمتوں میں اضافہ ہوگا، دل کے اندر راحت، چین، سکون ملے گا. اور غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے غیبت کرنے والے کے سینے سے قرآن مجید جلدی سے نکل جاتا ہے. اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ کی مخلوق کی ایسی بات کی جائے جو اس کو نہ پسند ہو. تو غیبت کی بجائے جب تلاوت ہوگی تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے. 2 عورتیں 4 عورتیں جمع ہو جائیں اور یہ بات نہ کریں، ہو نہیں سکتا. بات کریں گی جا چلتے چلتے بھی غیبت پہ پہنچ جائے گی. اس نے فرمایا کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور سویم کلمہ درود شریف استغفار کا اہتمام ہو. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بھی اہتمام ہو. جو استغفار کرنے والے ہیں، اللہ اس کے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اللہ اس کی جان مال ہر چیز میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. سویم کلمہ ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لیں. اس کی فرمایا کہ زمین آسمان کی خیرات وہ اللہ رب العزت نیکیوں سے بھر کر عطا فرماتے ہیں. زبان ہماری اللہ نے دی ہے نیکیوں کو کمانے کے لیے، اور قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کی پڑھائی، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. یہ کسی اور جگہ استعمال کے لیے نہیں دی. بہت ضروری چیز ہو تو بات کر لی. ہمارے قاری فتح صاحب کی استاد گھروال ایریا جو ہر وقت دیکھو تو مسلح میں بیٹھی ہوئی قرآن پڑھا ہوا سامنے. کوئی ملنے والا آئی 2 منٹ کے لیے قرآن بند کیا، ملاقات کی، پھر قرآن شروع. تو ہم بھی اپنے گھروں میں ایسی ترتیب بنائیں کہ بچے بھی دیکھ کر اسی طرح وہ تلاوت کی عادت ڈالیں. اور جو حفظ کرنے والے بچے ہیں باقی رہ گئے، اللہ انہیں بھی جلد سے حفظ کرا دے قرآن مجید. اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے. حفظ کرنے والے بچے بھی دعا کریں، ماں باپ بھی دعا کریں. ہمارے قاری احمد صاحب ملتان میں جو کراچی میں کہیں پکا نہیں ہوتا قرآن، وہاں بھیج دیتے. 1 سال میں ایسا قرآن پکا کر کے بھیجتے تھے جیسے کبھی بھولے گا نہیں. اور وہ کیا کرتے تھے، بچوں کے لیے رات کو دعائیں کرتے تھے. دن میں پڑھاتے تھے، رات کو دعائیں کرتے تھے. اور بچے بھی بچپن سے یاد کریں، دعائیں کریں، یا اللہ اپنے کلام پاک میرے اندر دل کے اندر خوب جما دے. ایسے جما دے کبھی غلطی نہ آئے، کبھی اس سے غفلت نہ ہو. بچوں کو بھی جو حفظ کرنے والے حافظ ہو چکے ہیں ان کو بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ قرآن کی حفاظت ضروری ہے. اگر قرآن بھلا دیا تو دنیا میں پریشانی ہے، آخرت بھی خراب ہے. تو اللہ رب العزت نے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ کروڑوں خربوں سال کی جو ہے اس کی نجات کا ذریعہ اللہ نے عطا فرما دیا. اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں تو معمول تھا قاری صاحب کے یہاں کم سے کم 10 پارے روزانہ سناتے تھے. اور حفظ کرنے والے
آپ بھی تو جانتے روزانہ قرآن سناتے تھے رمضان کے دوران، تو ہم بھی کوشش کریں کہ بھئی قرآن ہماری زبان پہ تر رہے، چلتے پھرتے آدمی کہیں آ رہا ہے جا رہا ہے تلاوت کرتا رہے۔ یہ بھی سب بچپن سے عادت پڑے گی تو انشاءاللہ جو ہے بڑے ہو کر یہ زبان کسی اور چیز میں نہیں لگے گی، قرآن کی تلاوت کی کر دے گی۔ جب تک قرآن کی تلاوت ہوگی تو وہ اللہ کی رحمت میں اس سے گھر میں ہوگی تو گھر میں رحمت برس رہی ہوگی، باہر قرآن کی تلاوت ہوگی تو باہر اس کے اوپر اللہ رحمت کی برسائیں گے، اور ہر پریشانی سے حفاظت فرمائیں گے، اور دنیا آخرت کی خیریں بلایاں راحت چین سکون اطمینان عزتیں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین بھی مبارکباد ہیں، تو بچی بھی مبارکباد ہیں ماشاءاللہ، اور بچے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ہم بھی حافظ بنیں، اور وہ کیا کہتے ہیں حضور کے زمانے میں سارے بچے تھوڑی حافظ ہوتے تھے، وہ 60 سال کے وہ بھی حافظ ہوتے، 50 سال کی عمر میں مسلمان وہ حافظ ہو رہے تھے، وہ قرآن پڑھ بھی رہے تھے، عمل بھی کر رہے تھے، دوسروں کو پہنچا رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک میں نے پہلے بتایا تھا 62 سال کی عمر میں، کچھ دانت تھے کچھ نہیں تھے، وہ ٹوپیاں بنا کے بیچ کے آتا تھا، اور تو ہر کے بس یہی کام اعوذ 6 مہینے لگائے اس نے، اس میں صرف اعوذ صحیح کرنے کے لیے، مگر میرا ختم ہوا، اللہ نے پورا کرایا، اس کے پارا پاری ہو چکے تھے۔ تو اللہ بچے کو بھی یاد کراتے ہیں، بڑوں کو بھی یاد، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو اللہ رب العزت نے پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے، اللہ نے دوسروں تک پہنچانے کے لیے آسان کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا، جو جس چیز کی کوشش کرے گا، پڑھنے کی تو پڑھا دیں گے، یاد کرنے تو یاد کرا دیں گے، اور عمل کرنے کی تو اللہ عمل کرا دیں گے، سب میں اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فرمایا۔ ایک بار مجھے مدنی کسی نے ملاقات کرائی کہ پی آئی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، یہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے، 17 پارے کے حافظ ہو چکا ہے۔ وہ ڈاکٹر یونس صاحب بچوں کا جو اسلم، اس نے بھی صبح کر رہا تھا اپنے نوٹان میں، اور دن بھر جب 300-400 کیس دیکھ لیتا تھا بچوں کے بیماروں کے، اس کے تقریباً 8 پارے ہو چکے تھے۔ جو جتنا قرآن سے لگے گا اللہ اس کے لیے دنیا آخرت آسان فرمائیں گے۔ اس کے لیے روزانہ دعائیں مانگے، ہر نماز کے بعد دعا مانگے، ماں باپ بھی مانگے، پڑھنے والے بچے بھی مانگے، اور کثرت سے تلاوت اللہ کرنے کی توفیق دے، اس کے لیے مانگے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہماری پوری امت کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ قرآن مجید حکم کی مجلس ہے، یا اللہ سب کے گناہوں قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سے پہلے جتنے متعلقین ہم سے گزر چکے ہیں، جتنے مسلمان انتقال کرتے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلیں سب کے لیے آسان فرما، ہم سب کے لیے پورے امت مسلمہ کے لیے آخرت کی منزل یا اللہ سہل آسان فرما، سکرات کی گھاٹی میں مدد فرما، یا اللہ دل زبان سے کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، اللہ قبر کے عذابات سے حفاظت فرما، محشر والے عذاب سے حفاظت فرما، پل صراط پر آسانی کا معاملہ فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک شفاعت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک سے جامع کوثر پینا ہم سب کو پورے امت مسلمہ کو نصیب فرما، اللہ بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو پورے امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوس میں جگہ عطا فرما، آخرت کو ہر گھڑی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما،
یا اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے فکر و شوق نصیب فرما، اپنی ملاقات کا شوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ جتنے مسلمان جہاں جہاں بس رہے ہیں یا اللہ سب کی ایمان، جان، مال، عزت، عقل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیمار ہے سب کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، اس ملک کی بھی حفاظت فرما، لینے والے مسلمانوں کی ایمان، جان، مال، عزت، عقل کی حفاظت فرما، غیروں کے تسلط سے، غیروں کے نظام سے، غیروں کے طریقوں سے، اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ہم سب کا پورے امت مسلمہ کا خاتمہ اللہ ایمان کے ساتھ مقدر فرما، کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کمی کھوتے ہوئے سے معاف فرما، مانگنے میں جو کمی ہو گئے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ اس عمل کے مطابق مانگا اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ان گھرانوں پر رحم و رحمت نازل فرما، جہاں جہاں بچے حافظ ہو رہے ہیں، جن کے بڑے حافظ ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی قیامت تک نسلوں کی حفاظت فرما، قیامت تک نسلوں کو تک اس سلسلے کو جاری ساری فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔